अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका दोस्त वलीद भट्टी। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो आज की जो बड़ी बड़ी खबरें हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं। कौन कौन सी खबरें हैं जो आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। नवाज शरीफ साहब की वापसी होने जा रही है। इमरान खान साहब को आज या कल तक जो अरेस्ट है उनके वारंट जारी हो चुके हैं, उनके ऊपर आपको डिटेल बताऊँगा कि मैं वो किस लिए जारी किए गए हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा का एक दफ़ा फिर से मुतनाज़ा इंटरव्यू सामने आया है। अरशद शरीफ साहब के केस के ऊपर जो समोटो लिया गया था उसके ऊपर भी आपको बताना है कुछ, उससे अहम तरीन मालूमात जुड़ी हुई हैं जो सामने आ रही हैं। इसके बाद नाज़रीन करम, 23 मार्च की जो आर्मी की जो परेड होती है वो भी, उसके बारे में भी आपको बताना है। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ने भी शहबाज गिल के राह रास्त पर चलने का इरादा कर लिया है। इसके बाद एंड पर मैं आपको बताऊंगा कि बोल न्यूज़ को भी सज़ा दे दी गई है और बोल न्यूज़ की आवाज़ बंद करने के लिए भरपूर तैयारी की जा रही है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि नवाज शरीफ साहब की वापसी होने जा रही है। जी, नवाज शरीफ साहब की वापसी होने जा रही है। अभी ये खबरें मार्केट के अंदर गर्दिश कर रही हैं। जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सहाफ़ी हैं उनकी तरफ से ये खबरें फैलाई जा रही हैं कि 20 से लेकर 24 मार्च के दरमियान तक नवाज शरीफ वापस मुल्क के अंदर लौट सकते हैं। और उन्होंने अपनी टिकट भी, अभी तक की जो इतलात के मुताबिक टिकट भी उन्होंने कंफर्म कर लिया अपनी। 20 से लेकर 24 मार्च तक मैं एक दफ़ा फिर से आपको बता रहा हूँ। लेकिन इससे पहले ये शर्त रखी गई है कि इमरान खान साहब, अब मैं आपको बताता हूँ कि इमरान खान साहब के जो अरेस्ट वारंट जारी हुए हैं। जी नाज़रीन कराम, नवाज शरीफ साहब ने अपनी वापसी के ऊपर यह शर्त रखी है कि इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया जाए और इमरान खान साहब को नाअहल किया जाए। तो पहली शर्त तो पूरी होने लगी है कि इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करने लगी है। बलूचिस्तान की पुलिस इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने लगी है। और इससे पहले नाज़रीन करम, मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने अपने आज से 2 दिन पहले जब इमरान खान साहब के ऊपर FIR दर्ज की गई थी कोयटा के अंदर, जब उन्होंने डर्टी हैरी के नाम लेकर पाकिस्तान की जो इदारे हैं, दिफाई इदारे हैं, उनके एक सीनियर तरीन अफसर का नाम लिया था, तो उनके ऊपर FIR कट गई थी बगावत की, रियासती इदारों के ऊपर तनकीद करने की। जो इमरान खान साहब का खुद अपना बनाया हुआ ये कानून था, पीका एक्ट, जो उन्होंने 2020 के अंदर उन्होंने मंजूरी दी थी इसके। तो ये FIR जो दर्ज की गई थी, ये की गई थी 124A दफ़ा 505 और दफ़ा 153A पीका एक्ट 2020 के तहत। तो इसके ज़रिए जो भी शख्स इदारों के ऊपर या इदारों किसी भी सीनियर तरीन अफसर के ऊपर तनकीद करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, रियासत हरकत में आएगी और उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। तो बात यहाँ से शुरू, जब मैं आपको बता रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब की वापसी भी होनी है और इमरान खान साहब की गिरफ्तारी होनी है, तो 2 दिन पहले मैंने आपको बता दिया था कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करके मछ जेल लेकर जाया जाएगा और वहाँ पर इमरान खान साहब को 3 महीने तक वापस नहीं आने दिया जाएगा। और इसकी तस्दीक किया इमरान खान साहब ने। कल जो अपना इंटरव्यू दिया उसके अंदर उन्होंने बताया कि इनका इरादा था मुझे रात को गिरफ्तार करने का, गिरफ्तार करके इन्होंने मुझे बलूचिस्तान लेकर जाना था और 2 महीने बलूचिस्तान के अंदर रखना था, जेल के अंदर, और पंजाब के अंदर जो एक कंट्रोल्ड इलेक्शन करवाने थे। तो ये खबर मैं आपको पहले ही ब्रेक कर चुका था, आज से तकरीबन 2 से 3 दिन पहले, जिस दिन इमरान खान साहब के ऊपर FIR दर्ज की गई थी। और दूसरा, इसका जो मछ जेल, मैं आपको कह रहा हूँ बार बार, इसका जिक्र किया है जो सीनियर सहाफ़िया मुबशर लुकमान साहब, उनकी तरफ से इसका जिक्र सामने आया अपने व्लॉग के अंदर। उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब के लिए राना सनाउल्लाह ने मछ जेल के अंदर जगह बना लिया और हर चीज़ के इंतजाम कर लिया मछ जेल के अंदर इमरान खान साहब को रखने के लिए। और ये भी अब बहुत ज़्यादा इसके चांसेस हैं कि इमरान खान साहब को बलूचिस्तान की पुलिस गिरफ्तार करके ले जाएगी। अगर इमरान खान साहब बलूचिस्तान के लिए निकलते भी हैं और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के अंदर अपनी ज़मानत के लिए दरख्वास्त देते हैं, तो रास्ते में ही इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और पुलिस इस वक्त ये फैसला करके हिकमत अमली बनाकर बैठी हुई कि जितना भी तशद्दुद करना पड़ेगा करेंगे, लेकिन इमरान खान साहब को अब गिरफ्तार करना है। इसके बाद जी हम आ जाते हैं यहाँ पर। मैं एक दफ़ा फिर से बताऊं कि 20 से लेकर 24 मार्च तक की जो डेट दी गई है नवाज शरीफ साहब की वापसी की। और आपको ये भी बताता चलूं कि 4 अप्रैल के बाद से इलेक्शन कैंपेन शुरू होनी है और मुस्लिम लीग नून ने यह कहा है कि नवाज शरीफ साहब की नाअहली ख़त्म करनी है और उनकी जो आते ही उनको जेल में डाला जाएगा, वो जेल वाली सज़ा भी ख़त्म करनी है, तभी नवाज शरीफ वापस आएंगे और इलेक्शन होगा। और ये होता हुआ आज के दिन की मैं अगर आपको बताऊं कि ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। आज से इसके ऊपर काम शुरू कर दिया गया है कि नवाज शरीफ साहब की जो नाअहली है उसको, ताहयात नाअहली है उसको ख़त्म किया जाए और उनकी जो आकर जेल जाने वाली खबर है वो भी ख़त्म की जाए, यानी कि वो जेल नहीं जाएंगे। ये भी आज से इसके ऊपर काम शुरू कर दिया गया इदारों की तरफ से। तो इसके ऊपर
ایک اور اب میں خبر بتاؤں کہ مریم نواز شریف صاحبہ، ناظرین کرام، وہ اس کے اوپر اب انٹرویو دیا انہوں نے کل ڈان نیوز کو. تو انٹرویو کے اندر ان کا کیا کہنا تھا؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ان کا کہنا تھا کہ جسٹس آصف سعید خان کھوسہ جو تھے اس وقت کے چیف جسٹس تھے، ان کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا تھا، پیغام بھجوایا گیا تھا نواز شریف صاحب کو کہ آپ مجھے ایکسٹینشن دے دیں. اب یہاں پر ایکسٹینشن دینے کی بات وہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے کہا تھا ایکسٹینشن دے دے، نہیں تو میں آپ کو دیکھ لوں گا. اب دیکھنے میں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب کو پاناما کے اندر نااہل کیا تھا. آج سے 2 دن پہلے مریم نواز شریف صاحبہ یہی بیان دہرا رہی تھی کہ ثاقب نثار نے نواز شریف صاحب کو نااہل کیا تھا. لیکن جب میڈیا کے اوپر یہ خبر چلی کہ نواز شریف صاحب کو نااہلی اور سزا دینے والے بینچ کے اندر تو ثاقب نثار صاحب شامل ہی نہیں تھے، جبکہ 1.5 سال کے اندر 15 سے زائد ججز نے اس کے اوپر سماعت کی تھی، اور ہر جج کا یہی خیال تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کرپٹ ہیں اور ان کو نااہل ہونا چاہیے اور ان کو جیل بھی ہونی چاہیے، سزا بھی دینی چاہیے. تو مریم نواز شریف صاحبہ یہ کہہ رہی تھیں کہ ثاقب نثار نے کہ اب بیان بدلا ہے اور ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ آصف سعید خان کھوسہ نے ایکسٹینشن مانگی تھی، اور یہ ایکسٹینشن مانگی گئی تھی 2019 اور 2020 کے درمیان، جب نواز شریف صاحب یہاں سے لندن کے لیے روانہ ہوئے تھے، اور جسٹس آصف سعید خان کھوسہ اس وقت کے چیف جسٹس تھے، اور آخری وقت ان کا چل رہا تھا جب 2019 کے اینڈ کے اندر جب آرمی چیف صاحب کو ایکسٹینشن دی گئی تھی اور سموٹو ایکشن لیا گیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کی طرف سے. تو بیسیکلی ان کا یہ مریم نواز شریف صاحبہ کا یہ بیان اس طرح بھی غلط ہے، کیا پتہ ہو سکتا ہے آنے والی وقتوں کے اندر. لیکن میں آپ کو جو قانونی نکات ہے وہ بتا دیتا ہوں. آئین کا جو آرٹیکل 179 ہے اس کے تحت جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے اس کی ریٹائرمنٹ کی حد مقرر کر دی گئی ہے. 65 سال کی عمر تک کوئی بھی شخص جو ہے جج، سینئر ترین جج جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان رہ سکتا ہے. اس کے آگے چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے کوئی ایکسٹینشن کا قانون نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن اس سے پہلے بھی ہو چکی ہے، جنرل کیانی کی ہوئی تھی، اور اب اس جنرل باجوہ کی بھی ایکسٹینشن ہوئی تھی اسی قانون کے تحت. اور اس کو لیکن اس کے اندر بھی شبہات ہیں. کیا واقعی اس کے اندر آپ اس طرح دیکھیں کہ اس وقت کی جو پارلیمنٹ تھی اس کے ذریعے سے یہ قانون پاس کرایا گیا تھا جنرل باجوہ کا ایکسٹینشن کا، تو کیا ہو سکتا تھا واقعی اس کے اندر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہو. لیکن نواز شریف صاحب کس حیثیت سے کرتے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح جنرل باجوہ صاحب نے ان کے ساتھ ڈیل کر کے اپنی ایکسٹینشن کنفرم کروائی تھی، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آصف سعید خان کھوسہ بھی اس وقت یہی چاہ رہے ہوں اور انہوں نے سوموٹو اسی لیے لیا ہو تاکہ ادھر سے بھی کام ہو جائے آرمی چیف صاحب کا اور ہمارا بھی کام ہو جائے. لیکن آنے والے وقتوں کے اندر اس کے اوپر کیا صورتحال بنتی ہے وہ آپ کو نظر آ جائے گی. لیکن ابھی تک کی جو میں آپ کو بتاؤں کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک اور انکشاف کیا کہ عمران خان صاحب نے نواز شریف صاحب کو جیل کے اندر زہر دیا تھا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ بعد میں وہی جو زہر دینے والے تھے ان کی طرف سے یہ پیغام ملا اور ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے جب نواز شریف صاحب جو ہے ڈیتھ بیڈ پر پہنچ گئے کہ اس وقت نواز شریف صاحب بس بالکل آخری سانسیں لینے کے لیے لے رہے تھے اس وقت. تو جو زہر دینے والے تھے ان کی طرف سے نواز شریف صاحب کو باہر بھیجا گیا. لیکن اگر میں آپ کو رپورٹ پڑھ کر سناؤں جو کہ اس وقت کی جو سپریم کورٹ کے اندر بھیجی گئی تھی یہ نواز شریف صاحب کو، تو ناظرین کرام رپورٹ کے اندر اگر میں آپ کو بتاتا چلوں تو کہ نواز شریف صاحب کو کتنی وہاں پر، اگر میں وہاں پر بطور صحافی بیٹھا ہوتا تو مریم نواز شریف صاحبہ کو یہ لازمی بتاتا کہ نواز شریف صاحب کو کتنی بیماریاں تھیں. تو ذکر کرتے ہیں نواز شریف صاحب کی 2 سرجریز، ہارٹ سرجریز ہو چکی ہیں، 7 سٹنٹس ڈلے ہوئے ہیں، 17 دوائیں کھاتے ہیں. یہ پلیٹلیٹس گرنے سے پہلے کی بات ہے جو خواجہ حارث صاحب نے، جو نواز شریف صاحب کے وکیل تھے، انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ رپورٹ جمع کروائی تھی. اس کے بعد کی بیماریاں جب نواز شریف صاحب باہر گئے تھے، دل و دماغ کی کچھ شریانیں بند ہیں، دل و دماغ کے لیفٹ لوڈ کی بیماریوں میں مبتلا ہیں. اس کے بعد اگر میں آپ کو آگے بتاتا چلوں کہ گردوں کی بیماری ہے، نواز شریف صاحب کو گردوں کی بیماری تھی، اس وقت ٹائپ 2 شوگر تھی، انسولین لگاتے تھے، بلڈ پریشر کی بیماری تھی، ذہنی اور اعصابی دباؤ میں مبتلا تھے، گردن میں موجود شریانوں میں سوزش، یہ یعنی کہ جو سوج جاتی ہے جگن، اس کے باعث اس کی بیماری میں بھی مبتلا تھے، دماغ کے شریانوں کے سکڑ جانے کی بیماری میں پہلے ہی مبتلا تھے، دماغی شریانوں کی بندش کی وجہ سے نواز شریف صاحب کو دورے بھی پڑ رہے تھے جس سے دماغ کی صحت کو نقصان پہنچا. شریانوں میں رکاوٹ کا علاج ریڈو CRPG
ہے اس جدید ترین بائی پاس کی سہولت پاکستان میں موجود نہیں۔ دوسرا علاج شارٹ آئی وی ایل ہے، اس کی سہولت بھی پاکستان کے اندر موجود نہیں۔ نواز شریف صاحب کو دل کی دھڑکن کے مسائل ہیں جس کے لیے جدید کے پی لیب چاہیے۔ نواز شریف صاحب کو سی کے ڈی لیول گردوں کی بیماری ہے۔ خواجہ صاحب نے یہ ساری جو باتیں ہیں یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس وقت کے چیف جسٹس آصف سعید خان کھوسہ کے سامنے یہ رپورٹ پیش کی گئی تھی، لیکن اس کے بعد جب نواز شریف صاحب کو ہاسپٹل لے کر جایا گیا تھا اور اس کی رپورٹ آئی تھی تو اطہر من اللہ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اگر عمران خان صاحب نواز شریف صاحب کی زندگی کی ضمانت دے سکتے ہیں تو نواز شریف صاحب کو رکھ لیں انڈر کسٹڈی، نہیں تو ان کو علاج کے لیے باہر جانے دیں۔ تو انہوں نے 50 روپے کا اسٹامپ پیپر ایک سائن کیا تھا شہباز شریف صاحب نے، اور 4 ہفتے کے لیے لندن گئے تھے دوائی لینے، لیکن 4 ہفتے کیا 4 سال ہو گئے آج تک نواز شریف صاحب واپس نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا اس وقت میڈیا کے اوپر۔ اچھا، یہ ساری بات وہاں پر تھی تو ان کا یہ کہنا تھا مریم صاحبہ کا کہ نواز شریف صاحب کو زہر دیا گیا اور یہ زہر نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹس کم کر رہا تھا۔ اس کے بعد ناظرین اکرام ہم بات کر لیتے ہیں ارشد شریف شہید کی شہادت کے اوپر، کیونکہ سموٹو ایکشن لیا گیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے۔ آج سماعت ہونی تھی 11:30 بجے، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز جو ہیں وہ اس وقت دستیاب نہیں تھے، جس کی وجہ سے یعنی کہ بینچ دستیاب نہیں تھا، جس کی وجہ سے ناظرین اکرام یہ کیس آگے کرنا پڑا ہے۔ اب اس کی نئی تاریخ آئے گی اور اس کے بینچ کے اندر شامل تھے چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب، جسٹس اعجاز الحسن صاحب، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب، جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب اور جسٹس محمد علی مظہر صاحب۔ ان کے اندر سے کوئی ایک جج ایسا تھا جو معزز جج صاحب جو اس وقت دستیاب نہیں تھے، جس کی وجہ سے یہ بینچ آج سماعت نہیں کر سکتا، اور آنے والے وقتوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اس کیس کے اوپر بھی تھوڑا سا پردہ ڈالنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس کے بعد جی 23 مارچ کی پریڈ جو سامنے خبر آ رہی ہے کہ 23 مارچ کی پریڈ کو آرمی کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم اس کے اوپر اخراجات محدود کرنے جا رہے ہیں اور اب اس کو شکر پڑیاں گراؤنڈ سے منتقل کیا جا رہا ہے ایوان صدر۔ تو حالات بدلتے جا رہے ہیں، حالات کس طرف جا رہے ہیں یہ میں آپ کو آج سے چند دن پہلے بتا چکا ہوں کہ حالات اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے حق میں اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جا رہے ہیں، اور یہ جو تقریب ہونے جا رہی ہے ایوان صدر کے اندر، اس کو آپ ایسے ہی نہ لیں، آنے والے وقتوں میں آپ کو یہ بہت بڑی خبر دینے جا رہی ہے یہ والی تقریب۔ خواجہ آصف صاحب کا بیان سامنے آیا جس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی فوجی کو اپنے آفیسرز کا غیر قانونی پیغام نہیں ماننا چاہیے، وہ اس چیز کا پابند نہیں ہے کہ اپنے آفیسرز کا پیغام، یہ میں کوٹ کر رہا ہوں خواجہ آصف صاحب کا بیان۔ اس سے پہلے یہ بیان دیا تھا شہباز گل صاحب نے، اور ان کے ساتھ جس طرح کا تشدد کیا گیا تھا، اور آل اوور پاکستان، پورے پاکستان کے اندر ان کے اوپر ایف آئی آر رجسٹرڈ کی گئی تھی، غداری، بغاوت اور اداروں کے اندر بغاوت پیدا کرنے کے لیے انہوں نے یہ بیان دیا ہے، یہ کہا گیا تھا ایف آئی آرز کے اندر۔ لیکن آج سے تقریباً 10 گھنٹے ہو چکے ہیں اس وقت اس بات کو کہے ہوئے، 10 سے بھی زائد گھنٹے گزر چکے ہیں، لیکن میں نے یہ خبر کسی جگہ پہ بھی نہیں پڑھی کہ کسی نے سبزی فروش نے یا کسی دکان والے نے یا کسی راہ گیر نے کہیں پر یا کسی گھر میں بیٹھے شخص نے اپنے موبائل اور یوٹیوب کے اوپر یہ چلا کر خواجہ آصف صاحب کا یہ بیان نہیں پڑھا، اور اس کا جو جوش ہے وہ ولولہ نہیں مارنے لگا اور اس نے جا کر کے کہیں ایف آئی آر درج کروائی ہو۔ یہ کام صرف غریب طبقے کے لیے ہوتا ہے۔ خواجہ آصف صاحب اس سے پہلے بھی یہ بیان دے چکے ہیں کہ یہ جو ادارے کے نام میں لے کر کہوں گا کہ ادارے کے جو لوگ ہیں یہ ہمارے عوام کا جو ہڈیوں کے اوپر سے گوشت نوچ کر کھا رہے ہیں، لیکن اس کے اوپر بعد میں انہوں نے معافی مانگی تھی، اور اس کے علاوہ بھی خواجہ آصف صاحب کے کئی دوسرے بیانات ہیں، لیکن اب دیکھنے والی بات ہے کہ انسٹیٹیوشن اس کے اوپر کیا کارروائی کرتا ہے یا اس کے اوپر کیا رد عمل آتا ہے انسٹیٹیوشن کی طرف سے۔ اس کے بعد جی شعیب شیخ صاحب کو گرفتار کر لیا گیا۔ جی ناظرین کرام، شعیب شیخ صاحب کو اسلام آباد پہنچنے پر گرفتار کیا گیا، اور ان کی گرفتاری ایگزیکٹ کا جو ایک ان کا فراڈ سامنے آیا تھا 2014-15 کے اندر، اس وقت سے یہ قید میں تھے، لیکن آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے ان کی رہائی ہو چکی تھی، لیکن آج پھر ان کے اوپر دوبارہ سے کیس کھولا گیا۔ جی ناظرین کرام، دوبارہ سے ان کے اوپر کیس کھولا گیا اور کارروائی شروع کی گئی۔ اینٹی کرپشن نے جو ہے ان کے خلاف ایف آئی اے نے بھی ان کے خلاف ایف آئی آر درج کیا، اور جیسے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پیشی کے اوپر پہنچنے کے لیے اسلام آباد ایئرپورٹ کے اوپر انہوں نے لینڈ کیا تو ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اور صورتحال آج اس وقت چینج ہوئی جب ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب نے عدالت کے اندر یہ بیان دیا، جب عدالت نے پوچھا کہ شعیب شیخ صاحب ایف آئی اے کی حراست میں ہے، تو ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب نے یہ کہا جج صاحب کو کہ نہیں جی، ایف آئی اے کے پاس شعیب شیخ صاحب دستیاب نہیں ہے، ان کی طرف سے ان کی گرفتاری نہیں کی گئی، جبکہ ساتھ کھڑے ایف آئی اے کا جو آفیسر تھا اس کی
तरफ से फ़ौरन ये कहा गया नहीं नहीं नहीं, FIA ने ही गिरफ्तार किया है। अब आने वाले वक्तों के अंदर क्या सूरत हाल बनती है, लेकिन आपको कहूँगा कि आप हमारे चैनल को इसी तरह लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जितनी भी आने वाली वीडियोज़ हो बर वक्त आप तक पहुँच सके। अल्लाह।